بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے حلقہ احباب میں کچھ جگہ ایسی جگہوں پہ یا تو جاب کر رہا ہوتا ہے اپنے کولیگ کے اندر کہ وہاں عیسائی بھی جاب کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں معلوم ہوتا ہے بھائی یہ عیسائی ہے. اچھا اب وہ 25 دسمبر کو میسج کر دیتا ہے یا وہ سامنے ہوتا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے بھائی کرسمس ڈے میری کرسمس کہا جاتا ہے جس طرح. تو اب بندہ بولتا ہے یار اگر میں جواب نہیں دوں گا تو یہ بڑا ناراض ہو جائے گا, میرا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, دوستی ہے. تو یا تو کوئی ایسا لفظ کہہ دیا جائے جیسے وہ کہہ رہا ہے میری کرسمس ڈے, بولتے بھائی تیری کرسمس ڈے, میری کی جگہ تیری, اور تھوڑا ہلکے کر کے بول دیا اس کو پتہ بھی نہ چلے. ویسے تو ان سے بچنا چاہیے, لیکن اگر کہیں ایسی جگہ ہے کہ بندہ اگر پھنس بھی گیا ہے یا اس کو بولنا ہے تو بھائی اس طریقے کے کوئی الفاظ کا انتخاب کرے جس سے وہ اس شرکیہ یا پھر اگر اتنی تعظیم کرتا ہے, اگر کوئی اتنی تعظیم کرتا ہے کہ صرف وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ کی ولادت کا دن ہے بس, اور وہ نبی مانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا نہیں مانتا, تو پھر بھی ایک حد تک اس کے لیے اجازت ہوگی کہ وہ اس کی مبارکباد دے سکتا ہے. لیکن علماء اس سے بھی بچنے کا یوں فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس کو عادت بنا لے گا تو ایک دن نہ جانے پھر وہ آگے چل کر جو ہے وہ ان کے عقائد کے مطابق بھی مبارکباد دینا شروع کر دے گا. کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی اور غیر مسلم یا کسی اور مذہب والے کے جلسے میں اس لیے شرکت کرے تعظیم کی نیت سے یا ان کے مجمع کو بڑھانے کے لیے شرکت کی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ انہی میں سے ہوگا. اب بعض لوگ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بھائی مسلمانوں کی تعداد ایک ٹھیک ٹھاک تعداد مسلمانوں کی ہے جو کرسمس ڈے والے دن 25 دسمبر کو جہاں عیسائیوں کے بڑے بڑے کفریہ عقائد پر مبنی ان کے پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں, ان پروگراموں میں ایک مسلمانوں کی تعداد پہنچی ہوئی ہوتی ہے کہ تو بھائی اس دن وہ چیزیں بڑی سستی دیتے ہیں, ہم اس لیے وہاں چلے آتے ہیں, سستی سستی چیزیں خرید لیتے ہیں, ایک فن میلہ لگا ہوا ہوتا ہے, ایک وہاں جا کے تفریح ہو جاتی ہے, فن ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی اس مقصد کے لیے کسی اور مذہب کے تہوار والے دن ان کے دن منانے کے لیے اس میں شرکت کرے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن وہ انہی میں سے ہوگا. ٹھیک ہے, حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب میں نے ذکر کیا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے حضرت ابراہیم کو کیا دعوت دی تھی کہ ہم جو ہے وہ ایک بڑا سا جشن مناتے ہیں اور تمام اپنے معبود جتنے بھی ہم نے یہ بدھ بنائے ہوئے ہیں, خدا بنائے ہوئے ہیں, ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور اس دن ہم بہت زیادہ تفریح کرتے ہیں, بے شمار کھیل کود کیے جاتے ہیں, اور ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس میں شرکت کریں. تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت عملی کرتے ہوئے آپ نے کیا فرمایا, آپ نے فرمایا میں بہت بیمار ہوں, میں اس بیماری کے سبب جو ہے وہ تمہارے اس تہوار میں شرکت نہیں کر سکتا. آپ کے چچا نے آپ کو دعوت دی تھی تو آپ نے اس تہوار میں جانے سے انکار کر دیا, اور ہوا یوں کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بت خانے میں گئے اور آپ نے ایک ایک بت کو جو ہے وہ توڑنا شروع کر دیا, اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا اور کلاڑی جو ہے وہ اس کے سر پر رکھ دی, اس کے کندھے پہ رکھ دی. اب جب لوگوں نے دیکھا وہ سمجھ گئے کہ بھئی ایک ہی بندہ ہے جو ہمارے بتوں سے نفرت کرتا ہے, ہمارے عقائد سے نفرت کرتا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ لوگ پکڑ کر لے آئے. تو حکمت عملی سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی تم جو ہے وہ اتنے سارے خداؤں کو پوچھتے ہو, تم نے الگ الگ مختلف خدا چھوٹے چھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں, کیا پتہ یہ جو تمہارا بڑا معبود ہے, یہ جو بڑا تم نے خدا جس کو بنایا ہوا ہے, کیا پتہ یہ غصے میں آ گیا کہ یہ میرے ہوتے ہوئے اتنے ساروں کو پوچھتے ہیں, اور کیا پتہ غصے میں آنے کے بعد اس نے کلاڑی سے جو ہے وہ تمام تمہارے چھوٹے خداؤں کو جو ہے وہ کچل کر رکھ دیا. تو ایسا کرو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو, اپنے خدا سے پوچھ لو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا فبہت الذی کفر, کہ وہ جو کفر تھا وہ مبہوت ہو کر رہ گیا کہ انہیں معلوم تھا یہ تو اتنا بڑا ہمارا جو ہم نے خدا بنایا ہوا یہ تو کوئی جواب بھی نہیں دے سکتا, یہ تو کوئی جواب بھی نہیں دے سکتا. تو اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت عملی کی اور آپ نے ان کے جو جلسہ تھا, مجمع تھا, جو بھی انہوں نے لگایا تھا, آپ نے اس میں جانے سے انکار کر دیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی ملک کے باہر رہتا ہے, کئی بھی ایسی جگہ پر رہتا ہے
کہ جب کرسمس ڈے بنایا جاتا ہے تو یا تو وہ اپنے گھر میں رہے، ان کے تہوار میں جانے سے بچے، اس دن ان کی جو اسپیشل ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہے اس آفر سے بھی فائدہ نہ اٹھائے، ان کی کسی بھی چیز سے ہمیں فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، ہمیں بلکہ بچنا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد مانتے ہیں، ہم ایک مانتے ہیں، وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہم واجب الوجود ساتھ مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کون ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں بھائی اللہ کون ہے، تو بندہ بولے گا بھائی جس نے اس کائنات کو بنایا، کوئی بولے گا جس نے اس تمام انسانوں کو پیدا کیا، کوئی کہے گا جس نے جنت کو بنایا، جس نے جہنم کو بنایا، جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا۔ تو یاد رکھیے ہم جو کہتے ہیں اللہ، یہ ایسی واجب الوجود ذات کا نام ہے، کیا؟ واجب الوجود، یہ ایسی واجب الوجود ذات کا نام ہے جو تمام صفات کمالیہ کا مالک۔ اللہ کون ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں نا اللہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایسی واجب الوجود ذات کا نام ہے جو تمام صفات کمالیہ کا مالک ہے، اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر اب عبادت کی بات کی جائے تو بھائی ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ واجب الوجود ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جائے، اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حلیم ہے، حکمت والا ہے، علم والا ہے، تمام صفاتیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مانتے ہیں، کیونکہ اس کی تمام صفات بھی ابدی ہیں، جب سے وہ ہے، جب سے اس کی یہ تمام کی تمام صفاتیں اس کے ساتھ متصل ہیں، اور یہ اس کی ذاتی ہیں۔ باقی اس کائنات میں جو بھی ہے وہ سب کریشن ہے، یعنی کہ اس کی تخلیق کی گئی ہے، وہ عدم سے وجود میں آئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحد ذات ہے جو عدم سے وجود میں نہیں آئی بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا۔ اور یاد رکھیے گا عقائد اسلامیہ میں اس بات پر زیادہ غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے واحد ہونے اور اس کی ذات میں زیادہ غور و فکر کرے، اس سے بچنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس ٹائم کو، اس اسپیس کو، یہ زمین و آسمان، ہر شے کو اللہ نے پیدا کیا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کے دل میں یہ خیال آئے گا بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، پھر اس طرح بندہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ اگر کریٹ کو بھی کوئی کریشن کرے گا، پیدا کرے گا، تو پھر وہ کریٹر کیسے رہا؟ تو پھر اللہ نہیں رہے گا نا۔ تو اللہ کہتے ہی اسے ہیں جو واجب الوجود ہو، یعنی کہ جس کی ذات خود سے واجب ہو، اسے ہی اللہ کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں زیادہ غور و فکر کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، بس ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے واحد ہونے پر اور اس کی تمام صفات کمالیہ پر اور اس کی جتنی بھی صفات ہے اس کو حق ماننے، اس کی ذاتی ماننے پر عقیدہ رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام جتنے بھی کرسمس ڈے ہے یا اس کے علاوہ تہوار آتے ہیں، ہولی کے، اس کے جتنے بھی کفریہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام تہواروں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک یک واحد اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے اور اسی پر ایمان رکھتے اور حضور علیہ السلام کو آخری نبی ہونے پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔